يا الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقري بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری انتہائی واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ اما نوالہ کا انتہائی احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور پھر ہمیں ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان عطا فرمایا۔ میں خطیب نہیں ہوں، البتہ اشاعت التوحید و سنہ کا ایک داعی، ایک کارکن ضرور ہوں، اور اس پہ خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے اور اطمینان بھی ہے۔ میرے بھائی حضرت مولانا قاری شہباز صاحب نے زبردستی میرا بیان یہاں پہ رکھ دیا، مجھے بیان نہیں کرنا آتا۔ جو بات اچھی ہوگی وہ محض اللہ کا فضل ہوگا اور میرے باپ کی دعا ہوگی، اور جو غلط بات ہوگی وہ یقیناً میرے علم کی کوتاہی اور عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مقدس کی ان آیات میں دنیا کیا ہے اسے ذکر فرمایا، اور آخرت کا کیا مرتبہ ہے اسے ذکر فرمایا۔ دنیا کے فانی ہونے کو ذکر کیا ہے اور آخرت کے خیر اور باقی ہونے کو ذکر فرمایا ہے۔ دنیا حقیقت میں قلیل ہے، حقیر ہے، رذیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ساری کائنات کی قدر و قیمت مچھر کے پر جتنی ہوتی تو کافر کو ایک پانی کا قطرہ اور گھونٹ بھی نہ ملتا۔
اور آخرت وہ دائمی ہے، ہمیشہ ہے۔ قرآن پاک نے آخرت کی عظمت اور شان کو مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ جل شانہ من والہ ارشاد فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا۔ اس جملے میں دنیا کو ذکر کیا اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا جو کچھ تمہیں دیا گیا کچھ، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، جس کی عظمت اور ہیبت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کو پانے میں تم بڑی عزت سمجھتے ہو، جس کے کھو جانے سے تم پریشان ہو جاتے ہو، فرمایا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پانے میں تم اتنے بے چین ہو جاؤ کہ اللہ کو ناراض کر دو، اور جس کے کھو جانے سے تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائیں۔ یہ تو متاع الحیات الدنیا ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا متاع وہ چیز ہے جو انسان استعمال کرنے کے بعد پھر اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، پھینک دیتا ہے۔ وہ قابل استعمال ہو، نفع اٹھایا اور نفع اٹھانے کے بعد پھر اس کو پھینک دیا۔ اس لیے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ لفظ متاع الحیات الدنیا لا کر اس کی ذلت اور حقارت کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سماہ متاعا تنبیہا علی قلتہ وحقارتہ۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ امن والہ نے لفظ متاع دنیا کو کہا، یہ تنبیہ کرتے ہوئے کہ یہ اس بات پہ تنبیہ ہے کہ یہ قلیل ہے اور حقیر ہے۔ فرمایا جب یہ قلیل ہے اور حقیر ہے تو پھر اس کے لیے اپنی محنتیں نہ کرو، اس کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، اس کے لیے وہ اعمال نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائیں۔ کس چیز کے لیے کوشش کرو؟ فرمایا والآخرہ وما عند اللہ خیر وابقا، اس کے لیے کوشش کرو جو اللہ کے پاس ہے اور وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور وہ آخرت، جنت۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں کا اگر ہم تھوڑا سا تقابل کریں تو دنیا کی نعمتوں کی سب سے بڑی پریشانی ہے یہ ان کو زوال ہے، ان کو فنا ہے۔ انسان کو جتنی بھی نعمتیں مل جائیں، جو کچھ بھی مل جائے، ایک خوف رہتا ہے، اور وہ خوف ہے چھن جانے کا، وہ خوف ہے بوسیدہ ہو جانے کا، وہ خوف ہے استعمال نہ کرنے کی طاقت کا کہ میں استعمال نہ کر سکوں گا۔ دنیا کے اندر جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا یا لوگوں کو ملتا ہے، بڑے سے بڑا فارم ہاؤس میں رہنے والا بھی اپنے فارم ہاؤس سے اکتا جاتا ہے، ناروے میں رہنے والا بھی وہاں پہ اکتا جاتا ہے، مری کے اندر لوگ جاتے ہیں 10 دن کے بعد وہ بھی اکتا جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ چیزیں ان کی حیثیت کیا ہے کہ بڑے فارم ہاؤس والا بھی اکتا جاتا ہے، پھر وہ گلی محلے میں آتا ہے، تلاش کرتا ہے، گلی محلے والا اکتا جاتا ہے، وہ بڑی کوٹھیوں والوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یہ سارے ایسے ہیں، یہ معاملات ایسے ہیں۔ اور آخرت اللہ کہتے ہیں اس کی طرف دوڑو، وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ دنیا وہ چیز ہے کہ 1 سال کے بعد انسان بدلتا ہے، 2 سال کے بعد بدلتا ہے، 3 سال کے بعد بدلتا ہے، جتنی ملی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ چیز جو استعمال کرتا ہے چند لمحوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد اس کی طرف دیکھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، لیکن فرمایا آخرت وہ نعمتیں، آخرت کے اندر جو کچھ ملے گا، فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہ طلب نہیں کرے گا، وہ تمنا نہیں کرے گا، وہ خواہش نہیں رکھے گا کہ یہ مجھ سے تبدیل ہو جائیں، یہ مجھ سے پھر جائیں، یہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو یہ آخرت یہ چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب وہ آخرت کی نعمتیں ہمیں حاصل کیسے ہو جائیں، وہ آخرت کی خوبصورتیاں، وہ آخرت کا حسن وہ ہمیں حاصل کیسے ہو جائیں،
اور وہ ہم نے حاصل اس دنیا میں کرنے ہیں، اس دنیا میں محنت کرنی ہے، پھر آگے ملیں گے۔ تو اللہ جل شانہ و عز والہ نے اس مقام پہ آخرت میں جو نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں اس کے چند اسباب ذکر کیے ہیں۔ جو ان اسباب کو اختیار کر لے گا اسے وہ مل جائیں گی، جو وہ اسباب اختیار نہیں کرے گا اسے نہیں ملیں گی۔ تو فرمایا وہ اسباب کیا ہیں؟ تو تقریباً یہاں پہ 7 یا 9 اسباب حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اسباب ذکر کیے ہیں، اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، انہوں نے 9 اسباب ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب فرمایا للذین آمنوا، لوگوں اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت کی نعمتیں ملیں، آخرت کا حسن ملے، آخرت کی حوریں ملیں، آخرت کے باغات ملیں، تمہیں حوض کوثر سے پانی ملے، تمہیں شراباً طہورا ملے، تمہیں ہر نعمت مل جائے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے للذین آمنوا، ایمان ضروری ہے۔ ایمان لاؤ گے تو پھر یہ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے۔ اب یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ مکے میں نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں آمنو، ایمان لاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بیت اللہ میں جاتے ہیں، وہ طواف بھی کرتے ہیں، وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، کیونکہ پہلے مخاطب وہ ہیں نا، پہلے مخاطب وہ ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں جو ایمان لائیں گے، اور وہ بیت اللہ میں حجر اسود کو جو بوسہ دے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کو مانے گا تو بوسہ دے گا۔ بیت اللہ میں جو طواف کرے گا وہ اللہ کو مانے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا وہ اللہ کو مانے گا، مزدلفہ مینا میں جائے گا، عرفات میں جائے گا وہ اللہ کو مانے گا۔ اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ تو ایسے خدمت کرنے والے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو نہ بستر کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کسی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ لوگ گھروں سے بستر دیتے۔ ان کی ایک وزارت قائم تھی جس وزارت کی ذمہ داری تھی باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے بستر کا انتظام کرنا، باہر سے آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ قرآن پاک کا یہ جملہ مجھے اور آپ کو بتلاتا ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جس طرح اللہ کی منشا تھی اس طرح نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اس لیے کہا للذین آمنوا، اگر آخرت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے صرف صفا مروہ کے چکر نہیں ہے، آخرت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے پھر بیت اللہ کا طواف نہیں ہے چاہیے، صرف اگر آخرت کی جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے پھر حجر اسود کا بوسہ نہیں صرف چاہیے بلکہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بھی چاہیے اس کائنات کے اندر خالق ایک اللہ ہے، نبی، ولی، پیر، پیغمبر، غوث، قطب، شہید کوئی خالق نہیں ہے، اس کائنات کا داتا ایک اللہ ہے، نبی، ولی، پیر، پیغمبر، غوث، قطب داتا نہیں ہے، دینے والا، رازق، خالق، مالک، عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ ہے۔ اللہ کا مطالبہ ایمان کا یہ تھا، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، صرف خالق نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، صرف اللہ سے مدد نہیں مانگتے تھے۔ اللہ نے کہا تمہارا ایمان تب معتبر ہے، تمہاری عبادت تب معتبر ہے، تمہارا طواف تب قبول ہے، تمہاری صفا مروہ کی سعی تب قبول ہے، تمہارا مہمانوں کی خدمت کرنا اللہ کے ہاں تب مقبول ہے جب تمہارا یہ ذہن بن جائے کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، پکار کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، منت کے لائق ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جو پہلی شرط ہے للذین آمنوا، اگر جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو پھر اتنا یقین پختہ ہو جائے میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی قبر پر، کسی مزار پر، کسی ڈھیری پر جھک نہیں سکتا۔ للذین آمنوا، یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان ایسا کہ میں اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ لوگ کہیں گے آپ کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، فلاں جگہ پہ چلے جائیں،
آپ کی اولاد بچ جائے گی. میں نے دیکھا, میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جانے والے کی اولاد واقعی بچ گئی, لیکن ایمان تب بچے گا, جنت تب ملے گی. میں کہوں گا یہ آزمائش تھی, وہ فیل ہو گیا, میں اللہ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا, مشاہدے اور تجربے کو چھوڑ دوں گا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑوں گا, تب آخرت کی نعمتیں ملیں گی. تو فرمایا اگر آخرت کی نعمتیں چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے اللہ کی ذات پہ ایسا ایمان ہو کہ پھر کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے, اور دوسری شرط یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, جنت کے حقدار, جنت کے طلبگار, جنت کی نعمتوں کے طالب, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہر حال میں, ہر کام میں ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, وہ اس کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہیں سمجھتے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, دوسری شرط یہ ہے اللہ کے اوپر بھروسہ, کسی اور پہ بھروسہ نہ ہو. اور توکل کی تعلیم تو انبیاء سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ قیامت کا ذکر کیا, قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا, تو صحابہ پریشان ہوئے. قیامت کے تذکرے کو سن کر پریشان ہوئے, چہروں سے نظر آیا کہ صحابہ پریشان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ یہ پڑھا کرو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آگے جانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں. جب صحابہ جیسی ہستیوں کو ان کلمات کے پڑھنے اور اس وظائف کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں, تو مجھے اور آپ کو کس قدر زیادہ ہوگی, مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم بھی ان وظائف کو کریں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, فرمایا جو ان وظائف کو کرے گا قیامت کی ہولناکیوں سے, اس کی سختیوں سے محفوظ ہوگا. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, دوسرا وصف, اگر ہم جنت کے طالب ہیں, آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو دوسرا سبب یہ ہے, دوسرا وصف یہ ہے, دوسری شرط یہ ہے اپنے رب پر بھروسہ کریں. اور تیسرا فرمایا جو جنت کا طالب ہوگا, جو آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے کوشاں ہوگا, سچا دل ہے اس کا, وہ چاہتا ہے مجھے آخرت کی نعمتیں ملیں, تو پھر فرمایا تیسرے والذین یجتنبون کبائر الاثم, وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا, کبیرہ گناہوں سے بچے گا. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو تعریف میں نہیں جاتا, تعریف کیا ہے, لمبی باتیں ہو جائیں گی. المختصر, ہر وہ گناہ کبیرہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور دیگر مفسرین نے بھی یہ بات فرمائی ہے, جس گناہ کی مذمت بیان آئی ہو, جس کی گناہ کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہو, جس گناہ کے اوپر اللہ کی جانب سے لعنت ہو, وہ گناہ کبیرہ ہے. دنیا کے عذاب ہو, دنیا میں ناراضگی, یا آخرت کے اعتبار سے ناراضگی ہو, وہ گناہ کبیرہ ہے. تو فرمایا اگر آخرت کی نعمتیں چاہتے تو یجتنبون الکبائر, پھر کبیرہ گناہوں سے بچنا ہوگا. مظاہر حق میں تقریباً 83 کبیرہ گناہوں کو شمار کیا گیا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عملوں کی مذمت کی, اور اس سے واضح ہوا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ بڑے گناہ ہے. جو جنت کا شوقین ہوگا, جو آخرت کو پانا چاہتا ہے, وہ ان گناہوں سے بچتا ہے. آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو, اور اس میں پہلی چیز فرمایا الشرک, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے بچو, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے بچو. دوسرا فرمایا وقتل النفس, کسی جان کو قتل نہ کرو. تیسرا فرمایا جادو نہ کرو. چوتھا فرمایا اکل الربا, سود سے بچو. اکل مال الیتیم, وہ ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے. بڑا بھائی فوت ہو گیا, وہ جائیداد چھوڑ کے گیا, اب چھوٹے بھائی کے پاس ہے, تو وہ اپنے بھتیجوں کا خیال ہی نہیں رکھتا. اکل مال الیتیم, یتیم کے مال کو نہ کھاؤ. عزیز و قارب, دیگر لوگ, یتیم کے مال سے بچو. جو یتیم کا مال کھائے گا اس کو آخرت کی نعمتیں نہیں ملیں گی. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات,
اور پاک دامن ایمان والی عورتوں پہ تہمت نہ لگاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خصوصاً خواتین میں عادت، اب تو ہم مردوں میں بھی آ گئی، ہم ویسے ہی کسی پہ تبصرہ شروع کر دیتے، فلانی عورت ایسی ہے، فلانی عورت ایسی ہے، فلانی عورت ایسی ہے، دیکھو یہ کہاں گئی ہے، یہ ایسی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی نعمتیں ملیں، ہمارا اعمال کا، ہمارا وزن کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنی زبان کو لگام دینا ہوگی۔ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور آخری فرمایا میدان جہاد سے نہ بھاگو، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی ہو تو پھر بھاگنا نہیں ہے، میدان جہاد میں پیٹھ نہیں دکھانی۔ فرمایا یہ بڑے گناہ ہیں، یہ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ جس قوم میں یہ گناہ آ جائیں وہ قوم ہلاک ہوگی، جس گھرانے میں یہ گناہ آ جائیں وہ گھرانہ ہلاک ہوگا، جس خاندان میں یہ گناہ آ جائیں وہ خاندان ہلاک ہوگا۔ جو فرد ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اس فرد کو کوئی بھی تباہی سے بچا نہیں سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ لوگوں 4 گناہ ذکر کیے، فرمایا ان میں بھی پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم جن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جن لوگوں سے ہم نے قرآن سیکھا، جن لوگوں نے ہمیں ایمان کی تعلیم دی، جن لوگوں نے ہماری تربیت کی، ان لوگوں کا تعلق اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ ہے۔ لوگ آج ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے ہر جمعے میں، ہمارے ہر درس میں، ہمارے ہر بیان میں، ہمارے ہر واعظ میں توحید کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، رد شرک ضرور ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اور پروپیگنڈا کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں اشاعت التوحید و سنہ کے لوگوں کو توحید کے علاوہ بیان کرنا نہیں آتا۔ یہ جہاں پہ بھی ختم نبوت کا جلسہ ہوگا وہاں پہ بھی توحید کو ذکر کر دیں گے، صحابہ کی عظمت کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ بھی توحید کو لے آئیں گے، سیرت النبی کا بیان ہوگا وہاں پہ بھی توحید کو لے آئیں گے، نماز کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ بھی توحید کو لے آئیں گے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ بھی توحید کو لے آئیں گے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں، خدا کے لیے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیجئے، ان لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائیے، اپنے دلوں کو ہم پاک کر دیں۔ خدا کی قسم آپ نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی ہیں، 2 احادیث سنی ہیں، یہ شکوہ اگر جن لوگوں نے کرنا ہے وہ ہم پہ کیوں کرتے ہیں، وہ اللہ پہ کریں، وہ اللہ کے نبی پہ کریں۔ اللہ نے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا۔ پورے قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے، جہاں بھی اللہ جنت کا ذکر فرماتے ہیں، جہاں بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں پہ اللہ سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن پڑھتے جائیے، قرآن پڑھتے جائیے۔ اللہ کہتے ہیں تیری نماز کی قیمت تب ڈالوں گا جب تیرا ایمان ہوگا، تیری زکوٰۃ کی قیمت تب ڈالوں گا جب تو توحید پہ پختہ ہوگا، تیرے روزے کی قیمت تب ڈالوں گا جب توحید پہ پختہ ہوگا، تیرا حج تب قبول ہوگا جب تو پکا موحد ہوگا، تیرے سجدے تب قبول ہوں گے جب تو پکا موحد ہوگا، تیرے ماں باپ کی خدمت کی قدردانی تب کروں گا جب تو پکا موحد ہوگا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں، جو لوگ ہر مجلس میں، ہر درس میں، ہر بیان میں، ہر جگہ پہ اللہ کی توحید کو ذکر کرتے ہیں، وہ اس کائنات میں سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں، وہ سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں کہ وہ ہمیں سبق بھولنے نہیں دیتے، وہ ہمیں سبق بھولنے نہیں دیتے۔ جو استاذ اپنے طالب علم پہ محنت کرے اور دیکھے کہ یہ سوال اہم ترین ہے، وہ بار بار یاد کروائے، وہ رٹائے، وہ استاذ قابل عزت ہوتا ہے، وہ قابل احترام ہوتا ہے، وہ بھائی قابل عزت ہوتا ہے، وہ قابل احترام ہوتا ہے، اس پہ شکوے نہیں کیے جاتے۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا والذین یجتنبون الکبائر، یہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو آخرت کی نعمتوں کو حاصل کریں گے ان کے لیے لازم ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اللہ کے نبی نے جب تعریف کی یجتنبوا الکبائر کی تو سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟
سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ یہ شرک سب سے بڑا گناہ۔ ایک حدیث میں جب 7 چیزوں کو ذکر کیا تو اس میں بھی شرک کو ذکر کیا، جب 4 چیزوں کو ذکر کیا اس میں بھی شرک کو ذکر کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا ای ذنب اکبر عند اللہ، پیارے پیغمبر بتا دیجئے اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا کوئی شریک بنائے، تو اللہ کا کوئی ہمسر بنائے، تو اللہ کا کوئی مثل بنائے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے حالانکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں بچپن میں جن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے یہ تربیت کی ہے، بیان اصل نہیں ہوتا، تشکیل اصل ہوتی ہے۔ بیان اصل نہیں ہوتا، تشکیل اصل ہوتی ہے۔ میں پہلے تشکیل کروں گا پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ 2 سبق 3 سبق ہم نے یاد کر لیے۔ میں نے پہلے کہا تھا مجھے بیان نہیں کرنا آتا۔ آپ سارے یہ ارادہ فرمائیں آج کے بعد ہم ہر جگہ پہ اللہ کی توحید بیان کریں گے۔ جو توحید بیان کریں گے ان کا ساتھ دیں گے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں گے، ان کے لیے مال، جان، وقت، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ سارے تیار ہیں؟ میری مائیں بہنیں بھی اندر ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کی توحید کو بیان کرنا یہ قابل عزت سمجھیں گے، اور اللہ کی توحید وہاں پہ بھی بیان کریں گے جہاں پہ لوگ سن کر خوش ہوں، وہاں پہ بھی بیان کریں گے جہاں پہ بیان ہوگی تو لوگ مارنا شروع کریں۔ ایسا نہیں ہوگا مسلمان با اللہ اللہ برام رام رام رام۔ توحیدیوں کے مجمع میں توحید بیان ہو رہی ہے اور جہاں توحیدیوں کا مجمع نہیں ہے وہاں پہ میٹھی میٹھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ یہ اعلان صحابہ میں نہیں کروایا جا رہا، یہ اعلان ابو بکر کو سامنے بٹھا کے نہیں کروایا جا رہا، یہ اعلان عمر فاروق کو سامنے بٹھا کے نہیں کروایا جا رہا، یہ اعلان عثمان کو سامنے بٹھا کر نہیں کروایا جا رہا، یہ اعلان کروایا جا رہا ہے مکہ کے ان کافروں کے سامنے جن کے سامنے یہ کہنا سب سے بڑا جرم تھا کہ سجدے کے لائق ایک اللہ ہے۔ ان کے سامنے یہ اعلان کروایا ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے، آخرت کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے والذین یجتنبون الکبائر، پھر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ لوگوں 3 گناہ ایسے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں، تین بری باتیں ایسی ہیں، وہ اتنے برے ہیں کل قیامت کے دن جو شخص ان اعمال کا ارتکاب کرتا ہوا اللہ کے حضور آئے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ اس سے محبت سے کلام نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوگی، ولا یزکیہم، اور اس کو پاک نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وعید قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ قرآن پاک میں اس سے پہلے مقام پہ، اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کے لیے ذکر ہے۔ اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ گناہ بھی کتنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں غیر خدا کی نیاز دینا اتنا گناہ ہے کہ اللہ اس کو پاک نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ اتنا برا ہے، آگے جو ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے برے گناہ ہیں کہ اللہ معاف نہیں کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا
3 مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو ذر سامنے بیٹھے, کہنے لگے خابو و خسروا, اے اللہ کے رسول وہ تو تباہ و برباد ہو گئے, وہ تو خسارے میں چلے گئے, وہ تو نقصان میں پڑ گئے. من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بتا دیجئے وہ 3 بد نصیب کون ہے جن کو اللہ نے معاف نہیں کرنا, جن کی طرف اللہ کی رحمت نہیں ہوگی, جن کے لیے عذاب علیم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 3 وہ شخص ہیں, المسبل والمنان المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. پہلا وہ شخص ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے, جس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے, جس کا ٹروزر ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے. یہ مرد کے لیے حکم ہے, عورت اس کے الٹ ہے, عورت الٹ ہے. آج الٹ ہو گیا, ہم مردوں کی شلواریں ایڑیوں کے نیچے جاتی ہیں اور ماؤں اور بہنوں اور عورتوں کی شلواریں وہ ٹخنوں سے اوپر رہتی ہیں. اگر میں غلط نہ کہوں تو یہ ٹخنے یہ تو سطر میں آ جاتے ہیں, ایسے ہی حضرت جی عورت کے ٹخنے تو سطر میں آ جاتے ہیں. چھپانا, یہ ٹخنوں سے اوپر والا حصہ یہ تو اپنے بھائی سے چھپانا, یہ تو اپنے ابا سے چھپانا, یہ تو اپنے بیٹوں سے چھپانا بھی ضروری ہے عورت کے لیے. بہن اپنے بھائی کے سامنے یہ ٹخنوں سے اوپر پنڈلیاں ننگی نہیں کر سکتی, اپنے بازو ننگے نہیں کر سکتی. بیٹی اپنے باپ کے سامنے یہ اپنے بازو ننگے نہیں کر سکتی. اور فرمایا وہ شخص جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے. اب میرے بھائیو ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جن کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہی رہتی ہیں. کبھی ہمیں درد ہوا, کبھی تکلیف ہوئی, کبھی پریشانی ہوئی, ایک شخص جا رہا ہو 5 کلو چینی ہو, شاپ پر پھٹ گیا ہو, جہاں جہاں سے گزرے گا ہر صاحب کہے گا بابا تیری چینی ضائع ہو رہی ہے, بابا تیری چینی ضائع ہو رہی ہے. میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے دوستو, ایک 5 کلو چینی 250 کی 300 کی, اس کی قدر تو میرے اور آپ کے دل میں ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. اور میرا بھائی, میرا ابا, میرا چچا, میرا تایا, میرا پھپھا, میرا ماموں, میرا مسلمان بھائی, میرا محلے دار, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, ہم اس کو حصہ ہی نہیں سمجھتے. مظاہرے حق میں جہاں پہ کبیرہ گناہ ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہو لیکن وہ بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا. امر بالمعروف اچھی بات نہیں کہتا, بری بات سے روکتا نہیں ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو میرے بھائیو دوسرا فرمایا المنان. پہلا تھا شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے کرنا. کوئی کہے کہ جی میں تو تکبر سے نہیں کرتا, تو بھائی بابا پھر اوپر کر لے, پھر تجھے کیا تکلیف ہے. کہ نا جی آپ نیچے, کہتے نہیں وہ تکبر کے لیے ہے, تکبر کی وجہ سے کرے. تو میں تو تکبر نہیں, تو پھر پاپا اوپر کر لینا, جب تیرے اندر تکبر ہے نہیں تو پھر اوپر کر لے. چل یہی سوچ لے کہ میرے نبی نے تو اوپر کرنے کو پسند ہی کیا ہے نا, اس درجے کو سوچ لے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو ان کی غلط فہمی دور کرتی, ما اسفل من الکعبین فی الازار من النار, اس طرح کے لفظ ہیں, من الازار فی النار, جو حصہ انسان کی شلوار کا, تہمت کا, ٹروزر کا, پینٹ کا وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. میرے بھائیو آپ فکر کیجئے, ہمیں فکر کرنا ہے. دوسرا گناہ المنان, احسان جتلانا. نیکی کرنا بڑی اچھی بات ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اچھی بات ہے, لیکن اس کے اوپر احسان جتلانا. بھائی نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسے کچھ کام پہ ہوا تو اسے کہا یار میرا کام کر دے. اس نے کوئی عذر کیا اور آگے سے کہتا یار تینوں کام پہ آسی, تیرے کام آئے سا جی تو ساڈے الویندا ہی نہیں. جب ضرورت ہوتی ہے ہم تمہاری, ہم نے تو عورتوں کو بھی عادت ہے, ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ احسان جتلاتے ہیں. کسی کے ساتھ بھلائی کی, کسی کے اوپر خرچ کیا, مسجد میں اگر پنکھا لگوا دیا, تسلی نہیں ہوتی جب تک لکھوا نہ دیا جائے برائے سالے ثواب. پکھا نال نال گھومدا ہے, پکھے دے اوتے لکھیا ہوندا ہے, ٹیوب کے اوپر لکھا جا رہا ہے, اور گھڑی لگوا کے دی ٹائم ٹیبل کی اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے. ارے بابا مل گیا, نہ لکھا جائے گا تو زیادہ ملے گا انشاءاللہ,
لکھا گیا تو ریا کا خدشہ ہے۔ میرے بھائیو، احسان جتلانا، وہ عورت ہو وہ مرد، کسی کو نیکی کر کے اس کو احسان جتلانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے عذاب علیم ہے۔ اور تیسرا فرمایا، دکاندار اپنا سامان بیچتا ہے جھوٹی قسم اٹھا کر، یا اپنا کوئی بھی جھوٹی قسم اٹھا کے سامان بیچنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح یہی الفاظ ہیں، لیکن وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لفظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم ولا ینظر الیہم، یہی لفظ ہیں، لیکن آگے 3 اور لوگ ذکر کے فرمایا، شیخ زان، بوڑھا زانی، بڑھاپے میں جا کے بھی نظر بازی سے رکتا نہیں ہے، نظر کا زنا کرتا ہے، زبان کا زنا کرتا ہے، کان کا زنا کرتا ہے، شرمگاہ کا زنا کرتا ہے۔ شیخ زانن، بڑھاپے میں جا کے بھی زانی اور بدکاری سے نہ رکے۔ اور دوسرا فرمایا مالک کذاب، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا عائل مستکبر، وہ شخص جو فقیر ہے، غریب ہے، پلے ککھ نہیں پر تکبر چھڑدا نہیں، وہ بھی متکبر۔ چلو امیر تکبر کرے تو کوئی نظر تو آتا ہے نا، غریب آدمی ہے وہ بھی تکبر کیے جا رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں اپنی تربیت کے لیے بھی بیٹھا ہوں، ہم مولویوں میں 2 چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو جائے کیونکہ میں تو اپنی تربیت کر رہا ہوں۔ 2 چیزیں ہم میں، کہتے ہیں اقرار جرم سے انسان نہ پھر جرم سے بھاز آ جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہم میں تھوک کے حساب سے ہیں، ایک تکبر اور دوسرا حسد۔ ایک تکبر، دوسرا حسد، اور حسد اتنا برا گناہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگو حسد سے بچو، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حسد کیا ہے؟ میرے کسی بھائی کو نعمت ملی، میں چاہتا ہوں وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے ملے، یہ حسد ہے۔ فرمایا لوگو حسد سے بچو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یاکل الحسنات، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسا کہ کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، کوئلہ بن جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ حسد، یہ انسان کے سارے اعمال صالحہ کو کھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ بڑے گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو۔ اللہ کہتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں انہیں آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ میرے بھائیوں، ایک گناہ کی طرف آپ کی توجہ اور کروانا چاہتا ہوں جس میں ہم بہت سے لوگ مبتلا ہیں اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، اور وہ گناہ، ویسے تو گناہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، امانت میں خیانت بھی گناہ ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا بھی گناہ ہے، کسی کا مال کھانا بھی گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہے کہ آپ 3 دفعہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو، ہم دیکھیں تو صحیح، ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، ایک گھر میں رشتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ہماری نمازیں کہاں جائیں گی جب ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے، جب ہم اپنے عزیزوں کو تکلیف دیں گے، جب ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے رشتہ داروں کی عزت اچھالیں گے۔ ہم گھر کے راز کوئی باہر سے نہیں نکالتا، گھر کے بھید گھر سے نکلتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین گناہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، عیب تھا اس کو چھپانے کی بجائے باہر جا، پتہ چلے آجے فلانی انج دیجے، پتہ چلے فلانا ایسے، یہ بدترین گناہ ہے۔ اور ایک گناہ جو آخری میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ گناہ میرے بھائیوں، میں پہلے عرض کر دوں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں کسی کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوں، کسی کی طرف بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ آپ سارے مجھ سے اچھے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، ایک گناہ وہ ہے، اس سے ہم توبہ کر لیں۔ میں پہلے عرض کر دوں، جھوٹ گناہ ہے، لیکن اس وقت تک اس کا گناہ ملے گا جب میں جھوٹ بولوں گا، جب جھوٹ بولوں گا۔ گانا سننا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقر، گناہ ہے گانا سننا، گانا بجانا، گانے کے آلات یہ گناہ ہے، لیکن تب تک ہے جب تک میں وہ گناہ کر رہا ہوں۔ گانا سن رہا ہوں گناہ ہو رہا ہے، گانا گا رہا ہوں گناہ ہو رہا ہے، ڈھول سن رہا ہوں گناہ ہو رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہوں گناہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو بھی اعمال ہیں، بہت سے اعمال ہیں، میں نے جھوٹ بولا تو جب جھوٹ بولا اتنی دیر گناہ ہوا، میں نے کسی کو تکلیف دی اتنی دیر گناہ ہوا جتنی دیر کسی کو تکلیف دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک گناہ وہ ہے جس سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کی ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت نہیں ہے اور اس گناہ کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ وہ ایسا گناہ ہے کہ اگر میں بیت اللہ کا چکر لگا رہا ہوں تو مجھے گناہ ہو رہا ہے، اگر میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں تو مجھے گناہ ہو رہا ہے، میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوں تو مجھے گناہ ہو رہا ہے، میں طواف کر رہا ہوں تو مجھے گناہ ہو رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، ابا کے پاؤں دبا رہا ہوں، مجھے وہ گناہ مل رہا ہے، ماں کی طرف محبت سے دیکھ رہا ہوں، مجھے گناہ ہو رہا ہے، میں اپنا سامان اور تھیلا لے کر کسی غریب کے گھر جا رہا ہوں چپکے سے خرچ کرنے کے لیے اور اس کا اجر تو مل رہا ہے لیکن وہ گناہ مجھے مل رہا ہے، میں سویا ہوا ہوں مجھے گناہ ہے، میں سجدے میں ہوں وہ گناہ ہے، میں رکوع میں ہوں وہ گناہ ہے، میں قیام میں ہوں وہ گناہ ہے، قرآن پاک سامنے رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن اس کا اجر مل رہا ہے، لیکن وہ گناہ مجھے مل رہا ہے۔ وہ گناہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ گناہ داڑھیوں کا کٹوانا ہے یا داڑھیوں کا منڈوانا ہے، ایسا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اس کا اجر تو مل رہا ہے لیکن نبی کی سنت کو کاٹنے کا یہ گناہ مل رہا ہے۔ میں سویا ہوا ہوں لیکن نبی کی سنت کو کاٹنے کی وجہ سے اس کا گناہ مل رہا ہے۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کا اجر تو مل رہا ہے لیکن داڑھی کو کٹانے کا، داڑھی کو مڈانے کا، کم از کم سنت داڑھی مشت بھر ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک مشت بھر داڑھی سنت ہے، مشت سے کم داڑھی وہ گناہ میں شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہم توبہ کر لیں، ہم نیت کریں، ہم اپنے بچوں کو داڑیاں رکھوائیں گے، میری مائیں اور بہنیں نیت کریں، وہ اپنے خامدوں کو، جو شادی شدہ ہیں، وہ اپنے خامدوں کے پاؤں پکڑ کے جیسے منواتی ہو نا کہ بچوں کے کپڑے کیسے لانے ہیں، جیسے منوا لیتی ہو نا کہ جو خامد جس نے کبھی سوال نہیں کیا ہوتا لیکن بیوی کی باتوں میں آ کر جا کے لوگوں سے مانگ لیتا ہے، قرض لے لیتا ہے، منوا لیتی ہیں آپ اسی طرح منوائیں گی، ہم اپنے خامدوں کو داڑیاں رکھوائیں گی، مائیں اپنے بیٹوں کو داڑیاں رکھوائیں گی، بہنیں اپنے بھائیوں کو داڑیاں رکھوائیں گی، اور ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ ہم داڑیاں رکھیں گے اور سنت کے مطابق رکھیں گے۔ اور یہ اجر کتنا ہے، یہ اجر کتنا ہے، یہ اجر کتنا ہے۔ انسان ملاوٹ کر کے سامان بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر کے سامان بیچ رہا ہے، اس کا گناہ تو ملا لیکن داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، چاہیے تو یہ تھا نماز کے لیے جاتا، میں نہیں گیا نماز کے لیے لیکن وہ تو گناہ مل رہا ہے لیکن داڑھی رکھنے کا ثواب مل، میں غافل ہویا ہوا ہوں، میں سویا ہوا ہوں لیکن یہ کھاتا میرا چل رہا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ایسے نہیں، شیطان نے محنت نہیں کی، اس شیطان بڑا تیر چلاتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ انہو لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا واضح اور کھلم کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ فرمائے ہیں داڑھی کے حوالے سے، داڑھی بڑھاؤ، مختلف عربی کے مختلف الفاظ ہیں، اور یہاں تک فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، اور اس میں ذکر کیا اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم جتنے ائمہ ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، وہ اپنے دروس میں یہ محنت کریں گے نا انشاءاللہ، اور ہم جتنی نیت کر لیں۔ اب کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یقین کیجئے، میرے سامنے ایک حجام نے کہا چچا ہوں تو ہی داڑھی رہ لے، پیسے نہ دیا کر ختم مفت کرا لے کریں داڑھی رہ لے۔
حجام بھی جس کے ہاتھ باندھ لے تو اس سے بڑی کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ معمولی عمل نہیں ہے. سارے نبیوں کی داڑھی تھی. نماز کی اہمیت میرے اور آپ کے دل میں ہے، لیکن 5 نمازیں ساری امتوں پہ فرض نہیں تھیں. کسی امت پہ 1، کسی پہ 2، کسی پہ 3، کسی پہ 4. 5 نمازیں ساری امتوں پہ فرض نہیں تھیں. صرف امت محمدیہ کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ اور نعمت ملی ہے. میرے بھائیوں، ان نمازوں کی قدر و قیمت میرے اور آپ کے دل میں موجود ہے. یہ حج بیت اللہ ساری امتوں کو نہیں ملا، اس کی قدر و قیمت مجھے اور آپ کو معلوم ہے. زکوٰۃ اس انداز میں، جس انداز میں امت محمدیہ کو ملی ہے، ساری امتوں کو یہ نہیں ملی تھی. یہ روزے جس طرح ہم رکھتے ہیں، یہ ساری امتوں میں، ساری شریعتوں میں اس طرح نہیں تھے. لیکن یہ داڑھی سارے نبیوں کی ساری شریعتوں میں، سارے نبیوں کے سارے صحابہ نے رکھی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر وہ نعمتیں چاہتے ہو جہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہے گا، وہ نعمتیں چاہتے ہو جہاں پہ امن ہی امن ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوہم. چوتھا فرمایا کہ بے حیائی سے بچو. کبائر الاسم میں بھی گناہ آ گیا، زنا آ گیا. فالفواحش میں الگ ذکر کر دیا، یہ زنا کی نحوست کو ذکر کیا. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ لا تقربوا الزنا. جو زنا کے لوازمات اور مناسبات ہیں ان سے بھی بچو. اس لیے فرمایا دیور سے بھی پردہ کرو. اس لیے فرمایا غیر محرم لوگوں سے بھی کڑوے لہجے میں بات کرو، میٹھے لہجے میں بات نہ کرو. تو میرے بھائیوں، والفواحش، اور فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. اور وہ لوگ جن کو آخرت کی نعمتیں چاہیے، وہ مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو کسی پہ غصہ آتا ہے، کوئی زیادتی کر جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے کوئی گل کر جائے صحیح 10 سال بعد بھی انتقام اور بدلہ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا ربی من اعز عبادک، یا ربی من اعز عبادک، اے اللہ تیرے بندوں میں سے سب سے عزت والا تیرے ہاں کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا من اذا قدر غفر، میرا وہ بندہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے، وہ بڑی عزت والا ہے. وہ بندہ جب اس کے اوپر کسی نے زیادتی کی اور اس زیادتی کا بدلہ لینے پر وہ قادر ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن غفر وہ معاف کر دے، وہ میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. بعض اوقات دیورانی نہیں پڑھی لکھی ہوتی، جٹھانی پڑھی لکھی ہے، وہ معاف کر دے. بہو ان پڑھ آ جاتی ہے، بہو کا مزاج اور ہے، ساس صاحبہ کا مزاج اور ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. وہ اور گھر میں 20 سال اور گھر میں گزار کے آئی، میرے گھر میں آئی، وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوگی، آہستہ آہستہ تبدیل ہوگی. ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. یہ تو نہیں دیکھتے، یہ تو دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آ گئی ہے، جس کے جگر کا ٹکڑا تھی وہ چھوڑ کے آ گئی ہے. خامد ساس جب تک جانے کی اجازت نہ دیں وہ نام نہیں لیتی، اکیلے میں بیٹھ کے رو پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں کہتی مجھے جانے دو. اگر اجازت طلب کرتی ہے، اجازت مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ زور نہیں لگاتی. یہ تو خوبی دیکھ لیا کرے. اور ساس یہ تو، بہو یہ تو خوبی دیکھ لیا کرے کہ وہ بات بات پہ ہم یہ کہتے ہیں یہ میرے خامد کی کمائی، یہ میرے خامد کی کمائی، یہ میرے خامد کی کمائی. ارے بابا، یہ تیرا خامد بیٹا کس کا تھا؟ اس کو دودھ کس نے پلایا؟ اس کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ کس نے رکھا؟ اس کو جنا کس نے ہے؟ یہ تو اس کی ماں نے اپنی جان کاٹ کر تیرے حوالے کر دی ہے، تیرے حوالے کر دی ہے. اب اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ 8 دن میں 1 دن بھی اپنی اماں کے پاس لیٹ جائے، سو جائے، اس کے آرام کا خیال رکھے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں آخرت کی نعمتیں ہمیں ملیں، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہوگا. اور فرمایا والذین استجابوا لربہم، چھٹا وصف یہ ہے وہ لوگ جو آخرت کی نعمتوں کے طالب ہیں، استجابوا لربہم، وہ اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں،
اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم ملے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت میری چاہت کیا ہے، اور آخری بس وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور بھی علامات ہیں، وہ ساری کی ساری جو میں نے ذکر کر دی ان میں آ جاتی ہیں۔ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ہم نے آج سبق پڑھا ہے آخرت کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو پہلی چیز اللہ پہ ایمان، دوسری اللہ پہ بھروسہ، تیسرا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، چوتھا بے حیائی کے کاموں سے بچانا، پانچواں معاف کرنے کا دل میں جذبہ ہونا، اور چھٹا اپنے رب کا ہر حکم قبول کرنے کے لیے تیار رہنا، اور ساتواں نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے یہ نیت کریں کہ ہم ان اعمال کو خود بھی اختیار کریں گے اور امت کے اندر یہ اعمال پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے بڑی دعوت، سب سے مضبوط دعوت، سب سے جاندار دعوت وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، اور الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ قرآن کے مطابق دعوت دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو توحید و سنت کی اشاعت کے لیے مال، جان، وقت، عزت، آبرو سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔